بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کبھی کبھی بہت ظالم لگتی ہے، خاص کر تب جب دل پہلے ہی بھیگا ہوا ہو۔ آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ جیسے ہی کالج کا گیٹ پار کیا اور باہر آئی تو آسمان نے اپنی جھولی کھول دی اور میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے آسمان کی بارش کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے مسلسل بہتے آنسو بارش میں دھلتے جا رہے تھے۔ جس انسان کو میں اپنے ساتھ تک بٹھانا پسند نہ کروں، اس سے میری شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ میری سفید شلوار قمیض بارش میں بھیگ کر جسم سے چپکنے لگی تھی اور بال کندھوں پر ٹک ٹک کرتے گیلے ہو کر چپک گئے تھے۔ ہر قطرہ مجھے جیسے میرے اندر کی خالی جگہوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چادر کو سر پر سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن تیز ہوا کے جھونکوں نے ہر بار اسے میری پکڑ سے آزاد کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ زور زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں، لیکن آس پاس سے گزرنے والے لوگ شاید پہلے ہی میرے بھیگے وجود سے بہت کچھ سمجھ چکے تھے۔ کالج سے گھر کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن آج کی بارش نے راستے کو اجنبی، بھیگا اور ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ سڑک کنارے درختوں کے سائے بھی آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھے، جیسے وہ بھی میرے ساتھ رو رہے ہوں۔ راہ چلتے رکشے والوں نے رک کر اشارے دیے، لیکن میرا دل ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ نہ جانے کیوں آج دل کو ہر طرف سے خطرے کی بو آ رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کچھ بدلنے والا ہو۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں اور جوتے پانی میں بھیگ کر بھاری ہو گئے تھے۔ تبھی میری نگاہ ایک کچی پکی سی جھونپڑی پر پڑی جو سڑک سے کچھ ہٹ کر بنی ہوئی تھی، ایک پرانے درخت کے نیچے۔ وہ جگہ سنسان تھی اور جھونپڑی کے دروازے پر کوئی قفل بھی نہیں لگا تھا۔ میرے دل نے کہا، آئزہ کچھ دیر کے لیے بس چھپ جا، بارش تھم جائے گی پھر نکلنا۔ میں نے چادر کو بھیگے وجود سے لپیٹا اور قدم خود بخود جھونپڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خوشبو نے میرا استقبال کیا، کچھ پراسرار سی، کچھ مانوس سی، جیسے پرانی عود کی خوشبو جس میں چمپا کے پھول اور گیلی مٹی کی مہک ملی ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں دروازے پر کھڑی سانس لیتی رہی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، مٹی کی دیواریں، بان کی چارپائی، ایک طرف چمڑے کا پرانا سا صوفہ اور ایک مٹی کا دیا جو شاید کسی وقت جلایا جاتا ہو۔ مجھے لگا جیسے یہ جگہ ویران ہو، لیکن وہ خوشبو، وہ صاف ستھری ترتیب، یہ ویرانی نہیں تھی، یہ تو کسی کی موجودگی کی گواہی تھی۔ میں نے چپل اتاری اور ننگے پاؤں اندر آ گئی۔ بارش باہر جھوم رہی تھی اور میں اندر کانپتے وجود کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں جیسے سن ہو گئی تھیں اور سردی جسم کے ہر حصے میں گھسنے لگی تھی۔ میں اپنے بازوؤں کو سینے سے لپیٹ کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ وہ لمحے تھے جب تنہائی، سردی اور خاموشی مل کر انسان کے اندر کی اداسیوں کو اور بھی تیز کر دیتی ہے۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ باہر سے لوگ کہتے تھے، آئزہ کتنی خوش نصیب ہے، خوبصورت ہے، شریف خاندان سے ہے، پڑھنے والی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میرے اندر کتنا شور ہے، کتنی ادھوری دعائیں، کتنے بے آواز آنسو اور کتنے چھپے ہوئے خواب۔ میری ماں ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ میں جب چھوٹی تھی تو وہ میرے بالوں میں تیل لگا کر لمبی لمبی چٹیاں بناتی اور کہتی، میری گڑیا تجھے تو شہزادیوں جیسا بنانا ہے۔ اور ابو، وہ ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں رہتے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدہ سی تھکن چھائی رہتی تھی، جیسے زندگی نے انہیں مسکرانے کی اجازت ہی نہ دی ہو۔ وہ ہمیں کچھ کہے بغیر خاموشی سے سب سہتے رہتے، اور یہی خاموشی مجھ میں بھی منتقل ہو گئی۔ میں شروع سے ہی سنجیدہ مزاج کی لڑکی رہی تھی، دوستوں کے ہنسی مذاق میں کم دلچسپی اور کتابوں سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ۔ کچھ بھی ہو، میرے اندر ہمیشہ ایک احساس رہا کہ میں کسی اور دنیا سے ہوں، جیسے میرے اندر کچھ الگ ہے جو باقیوں سے مختلف ہے، اور شاید اسی لیے میں ہر جگہ تھوڑا اجنبی محسوس کرتی ہوں۔ جھونپڑی کی خاموشی نے میرے اندر کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا۔ میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی، چادر کو اوڑھا اور کان آنکھیں سب بند کر دیے۔ دل نے کہا، بس تھوڑی دیر، تھوڑا آرام، اور پھر نکلنا ہے۔ اس وقت تھکن بھی میرے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ بارش باہر مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان خود بھی کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ میری پلکوں کے پردے بھیگے ہوئے خوابوں سے بھرنے لگے۔ جھونپڑی کی خاموش دیواروں میں جیسے کوئی سرگوشی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی محسوس کر رہی تھی کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس لمحے نیند نے مجھ پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ میری آنکھ بند ہونے سے پہلے آخری سوچ یہی تھی، اگر مجھے کچھ ہوا تو کون جان پائے گا؟ اور پھر میں نیند کی گہرائی میں گم ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میری پلکیں اتنی بوجھل ہو گئیں کہ جیسے ہر لمحہ ایک نیا خواب لے آ رہا ہو، وہی خواب جو نہ ختم ہونے والے سیاہ سمندر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے بے شمار سوالات کی صورت تیر رہے تھے۔ شاید میری تھکن اتنی زیادہ تھی
یا بارش کی موسیقی اتنی مدھر کہ میرے جسم کی ہر نس میں ایک سکون کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ میں نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا اور اندر کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ میرے جسم نے جیسے بے اختیار ہو کر نیند کی گہری گلیوں میں قدم رکھا اور میرے اندر کی کہانیاں اپنی ابتدا اور انتہا کے بیچ محو ہو گئیں، اور پھر میں سو گئی۔ لیکن جب آنکھ کھولی تو میں ایک ایسی جگہ پر تھی جو نہ میری تھی نہ ہی کسی اور کی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف چپ تھی، سوائے ایک دھندلی سی روشنی کے جو کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو احساس ہوا کہ میرے جسم کے ساتھ کچھ جڑا ہوا جسم سا تھا، کچھ جو میرے جسم کے ساتھ بالکل جڑا ہوا تھا، میری ہتھیلیوں سے لے کر میری گردن تک پھیلا ہوا تھا۔ اور پھر وہ باہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، کیا میں کہاں ہوں؟ میرے جسم کا ہر حصہ سست اور دھندلا ہو رہا تھا، جیسے میں ایک خواب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوں، لیکن ان باہوں کا لمس وہ بالکل گرم تھا، نرم تھا اور کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ایک توانائی سے بھری ہوئی باہیں تھیں جو میرے اندر ایک ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ مجھے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی، جیسے کسی کا ہاتھ میرے اندر کی خاموش جگہوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندیں اور گہری سانس لی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا تھا جو مجھے بے حد کشش دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا، لیکن میرے جسم نے ان سوالات کی طرف نظر نہ کی۔ میرے پورے جسم پر ایک عجیب سی توانائی کا احساس تھا، جیسے ایک غمگین تنہا درخت اپنے اندر کے خزانے کو کھول رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنے جسم کو حرکت دی اور اس کے بعد وہ پرسکون اور نرم ہاتھ میری گردن کے پیچھے آئے، جیسے وہ مجھے اپنی باہوں میں مزید مضبوطی سے جکڑنا چاہ رہے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اندر کی ایک گہری حقیقت کو محسوس کیا، جیسے کوئی شخص، کوئی وجود جو ہمیشہ سے میرے قریب تھا، آج مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے ہونٹوں سے بمشکل آواز نکلی، لیکن اس آواز میں حیرت نہیں تھی، صرف سوال تھا اور شاید ایک گہرا سا خوف بھی تھا۔ لیکن جواب نہیں آیا، صرف وہ گرم نرم باہیں، وہ باہیں جن میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ نہیں بلکہ وہ مجھے تلاش کر رہا ہو جو ہمیشہ سے اس کا تھا۔ وہ ہاتھ، وہ لمس، جیسے وہ کسی دلی رشتے کی نشاندہی کر رہے ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر گرداب میں ڈوبے ہوئے کمرے کو دیکھا اور پھر وہ شخص نظر آیا، لیکن میں اسے مکمل طور پر نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا دھندلا سا سایہ تھا جو میری آنکھوں کو دھوکہ دے رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے اندر کا وہ گہرا درد ہے جو میرا دماغ میرے جسم کے ساتھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک دبی ہوئی سرگوشی جاگ اٹھی، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے میں نے کبھی محسوس کیا تھا، یہ وہ کوئی ہے جو ہمیشہ سے میری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ اس احساس نے مجھے زیادہ خوفزدہ نہیں کیا، بلکہ یہ میرے دل کے اندر ایک اجنبی سی محبت کا پہلا قدم بن گیا۔ یہ ایک رشتہ تھا جس میں اصرار بھی تھا اور کشش بھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا، آج کچھ مختلف ہوگا۔ اور پھر میں نے وہ لمحہ گزارا جو مجھ پر ایک خواب کی طرح تھا، اور اس پراسرار، عجیب اور دل کو لبھانے والے لمس میں خود کو مزید گم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ باہیں ہلکے سے ہٹ گئیں اور میں نے اپنے جسم کی حرکات پر قابو پاتے ہوئے آرام سے آنکھیں کھول کر اس اجنبی کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس لمحے میں بھی کوئی چیز تھی جو مجھے اس سے بھی زیادہ گم کر دیتی تھی۔ ایک سوال جو اب تک جواب سے خالی تھا، کیا یہ ایک خواب تھا یا حقیقت؟ لیکن دل کے اندر کوئی چیز یہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کی نظر میں کچھ ہوتا ہے جو انسان کے شعور سے ماورا ہوتا ہے۔ وہ ایک گہری سیاہ رات تھی جو میں نے ایک اجنبی کی باہوں میں گزاری تھی، خواب سمجھ کر، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی کیونکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ صبح کی کرن جیسے ہی میری آنکھوں پر پڑی تو میری آنکھیں کھل گئیں، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میں ایک اجنبی کی باہوں میں تھی، گرم، نرم اور کسی عجیب سی توانائی سے لبریز وہ باہیں میرے گرد یوں لپٹی ہوئی تھیں جیسے صدیوں کی جدائی کے بعد کوئی اپنا مجھے پا کر چھوڑنے سے گھبرا رہا ہو۔ میں چند لمحے ساکت رہی، جسم سے سانسیں یوں گم ہو گئی تھیں جیسے کسی نے میرا وجود کسی جادو سے جکڑ رکھا ہو۔ دھندلے خواب کی طرح سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں پورے ہوش میں آ چکی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے چھن کر آنے والی روشنی کی ہلکی سی لکیر مجھے ارد گرد کا منظر دیکھنے کی اجازت دے رہی تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ کچھ مختلف ہوا ہے۔ میرے بدن پر اس کی موجودگی کا لمس باقی تھا، اس کی خوشبو جیسے میرے اندر بس گئی ہو۔ وہ مہک کسی عام مرد کی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی، بے حد خاص، بے حد پرکشش، جیسے کسی پوشیدہ دنیا کا راز میرے بدن کے گرد لپٹا ہو۔
میں نے ہلکا سا ہلنے کی کوشش کی تو وہ باہیں اور مضبوط ہو گئیں۔ ایک آہستہ سی سانس میرے کانوں کے قریب سے ٹکرائی۔ عائزہ، دور مت جاؤ نا۔ وہ میرے نام کو یوں پکار رہا تھا جیسے برسوں سے میرا منتظر ہو، جیسے اسے میرا ہونا قدرت کا انعام لگا ہو۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور زور لگا کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی تو وہ بھی جاگ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، شلوار قمیض جھریوں سے بھری ہوئی، اور بدن پر رات کی مہربان ہوا کی حدت باقی تھی۔ میں نے بے چینی سے خود کو دیکھا، آنکھیں نم تھیں اور ہونٹوں پر اس کا ذائقہ۔ وہ نوجوان آہستہ آہستہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جس نے مجھے پل بھر کے لیے بے جان سا کر دیا۔ کون ہو تم؟ میری آواز میں کپ کپاہٹ تھی، جیسے اندر سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ وہ نرم لہجے میں بولا، یہ میرا گھر ہے اور تم خود ہی میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے چہرے پر شرم کی پرچھائیاں دوڑ گئیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میں ہی بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں آئی تھی، اور نیند کا خمار مجھے کہاں لے گیا کچھ اندازہ نہ ہوا۔ جب میں واپس آیا تو تمہیں اس بستر پر سویا پایا۔ میرے پاس دوسرا بستر نہیں تھا، اس لیے یہی جگہ تھی، لیکن جب تم پر پہلی نظر پڑی تو میں خود کو روک نہ پایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرارت تھی جو کسی انسان کی نہ لگتی تھی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بولا، چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے راستہ معلوم ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ راستے میں میرے قدم تیز تھے مگر دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ۔ بارش تھم چکی تھی مگر زمین پر گرا پانی میرے جوتوں میں سرایت کر رہا تھا۔ میں خود سے لڑ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ کچھ نہیں، یا بہت کچھ۔ میرا دماغ الجھ چکا تھا۔ آنکھوں میں وہ چہرہ جیسے نقش ہو گیا ہو، سنہرے بال، گہری آنکھیں، پرکشش لب اور ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ جو انسانوں والی نہیں لگتی تھی۔ دل کہتا تھا کہ وہ انسان نہیں، مگر پھر وہ کیا تھا؟ اتنا خوبصورت شخص اور جاذب نظر انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ گول کشادہ چہرہ، شانوں تک آتے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور سرخ گلابی ہونٹ، جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ دھرتی پر اتر آیا ہو اور اس نے مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لیا ہو۔ آخر کون تھا وہ؟ کہاں سے آیا تھا؟ جب میں گھر پہنچی تو اماں دروازے پر میری راہ تک رہی تھیں، آنکھیں سرخ، چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے باہوں میں بھر لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ کل سے لاپتہ ہے۔ تیرے باپ کی حالت دیکھ، نیند کی گولیاں دے کر سلایا ہے۔ شکر ہے تو واپس آ گئی، ورنہ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ تیرے ابا تو ابھی پولیس میں جانے کی بات کر رہے تھے، میں نے ہی روک لیا انہیں۔ خواہ بدنامی ہو جاتی خاندان میں، لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں بناتے۔ میں نے پہلے ہی تیرے باپ سے کہہ دیا تھا کہ تم واپس ضرور آؤ گی، موسم کی خرابی کی وجہ سے کہیں پھنس گئی ہوگی، لیکن ان کا دل چلا جا رہا تھا۔ پر مجھے اپنی پرورش پر پورا یقین تھا کہ تم کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گی جس سے تمہارے والدین کا سر شرم سے جھک جائے۔ میں خاموش رہی، نظریں چرا لی، جھوٹ بولنا پڑا۔ بارش بہت تیز ہو گئی تھی اماں۔ میں ایک غریب عورت کی جھونپڑی میں پناہ لے کر بیٹھ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور خود کو جھوٹ کی چادر میں لپیٹ کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو سب کچھ ویسا ہی تھا، میرا بستر، میری کتابیں، وہی کھڑکی، وہی آئینہ، مگر میں خود وہی نہیں رہی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی تو میرے چہرے پر سرخی تھی، اور وہ سرخی شرم کی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی، جیسے کسی نے میری رگوں میں رس کھول دیا ہو، جیسے کسی نے میرے ہونٹوں کو چھو کر ایک نیا رنگ دے دیا ہو۔ وہ رات میرے وجود پر چھا چکی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو چھوا، جیسے اس کی سانسیں ابھی بھی وہاں ٹھہری ہوں۔ میرے گال گلابی ہو رہے تھے، جیسے کسی نے جی بھر کر مجھے دیکھا ہو، اور میری رگ رگ میں ایک عجیب سی بجلی دوڑ رہی تھی۔ بدن میں لرزہ تھا مگر اس لرزے میں ایک سرور تھا۔ میں خود سے نظریں نہ ملا سکی۔ اس نے میرا نام لے کر جو انداز اپنایا تھا وہ صرف الفاظ نہ تھے۔ عائزہ، مجھ سے دور مت جاؤ۔ وہ ایک احساس تھا، کسی ایسے مرد کا احساس جسے میں جانتی نہیں تھی مگر جس کی موجودگی میرے اندر گونج بن چکی تھی۔ وہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا، وہ اپنا سا لگنے لگا تھا، جیسے کسی پچھلے وقت میں میرا سب کچھ رہا ہو۔ شاید مجھے کسی ایسے ہی ہم سفر کی تلاش تھی۔ تھوڑی دیر اندر بیٹھنے کے بعد میرے دل میں اپنے بابا کا خیال آیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ منظر میرا منتظر تھا جس سے میں ہر بار بچنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ہر بار کسی نہ کسی صورت میرے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ ارمیز۔ ہال میں قدم رکھتے ہی میری نظر اس پر پڑی
جو دروازے کے قریب کھڑا مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے کوئی قیدی جیل توڑ کر بھاگ آیا ہو اور اب اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کی نظریں سوالوں سے بھری ہوئی تھیں، مگر ان سوالوں میں خالصتاً پریشانی یا فکر نہیں بلکہ کوئی اور ہی جذبہ چھپا تھا، شک، بدگمانی اور ایک ضدی انا۔ میں نے نظریں چرا کر جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور خاموشی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ تھکن نے جیسے ہڈیوں میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، بستر پر گرنا ہی چاہا تھا کہ باہر سے اس کی تیز کرخت آوازیں ابھریں۔ میں جس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی وہ میری ذات پر تبصرے کرنے آیا تھا۔ میرا دل غصے سے بھر گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ بولو۔ پتہ بھی ہے کہ ماموں کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ ہم سب پاگل ہو گئے تھے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ زبردستی کا دعویٰ تھا۔ دروازہ دھکیل کر جیسے ہی میں باہر نکلی اس نے میرے بازو کو اس زور سے پکڑا جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی مگر وہ تو جیسے کسی عدالت کا منصف بن چکا تھا۔ چھوڑو میرا بازو، میں نے چیخ کر کہا، مگر وہ کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ماموں کی طبیعت کتنی بگڑ گئی تھی؟ تمہارے ابو کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور تم کہاں چلی گئی تھی کسی کو بتائے بغیر؟ میں نے پوری ہمت جمع کی اور اپنے اندر سے نکلی ساری تھکن اور تکلیف کو دبا کر کہا، بارش بہت تیز ہو گئی تھی، میں امی کو سب کچھ بتا چکی ہوں، مجھے تمہیں کچھ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آخر تمہاری حیثیت کیا ہے میری زندگی میں؟ میرے لفظ جیسے اسے چپ گئے ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں زرد ہوا اور پھر سرخ۔ وہ آگے بڑھا اور بازو کو مزید زور سے پکڑ کر بولا، مت بھولو، میری ماں نے بچپن میں ماموں سے ہمارے رشتے کی بات کی تھی اور انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، سمجھی تم؟ میں نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور زبان کانپتے لبوں سے نکل پڑی، وہ بچپن تھا اور میں اب جوان ہو گئی ہوں۔ میری سوچ، میری مرضی، میرا اختیار ہے۔ میں اپنی زندگی کسی جاہل، ضدی اور زبردستی کرنے والے کے ہاتھوں برباد نہیں کروں گی۔ ارمیز کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ میرے بازو میں درد کی ایک ٹیس اٹھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر میں نے انہیں بہنے نہ دیا۔ میں رو کر کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نہ محبت دکھائی دی، نہ فکر، نہ وفا۔ وہ صرف خود غرضی، غرور اور ضد کی ایک جھلک تھی۔ وہ مجھے نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے اپنی ضد، اپنی ملکیت سمجھتا تھا بچپن سے۔ امی نے جب مجھے یوں اس کی گرفت میں دیکھا تو فوراً بیچ میں آ گئیں۔ چھوڑ دو میری بچی کو، اسے درد ہو رہا ہوگا، وہ چلائیں اور میرا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ ارمیز جیسے کچھ لمحے کے لیے جھجکا، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، آنکھوں میں جلتا ہوا لاوا تھا۔ یہ جاہل شخص کون ہوتا ہے مجھے یوں ہاتھ لگانے والا؟ میں نے غصے میں امی کی طرف دیکھ کر کہا، جن کی آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ امی نے آہستگی سے کہا، میں نے کل اسے فون کیا تھا، تم لاپتہ تھی، بارش ہو رہی تھی، تمہارے ابو کی طبیعت بگڑ گئی تھی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ ارمیز ہی تو تھا جو ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ امی، میری آواز بلند ہوئی، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ آپ نے اسی کو بلایا جس کی آنکھوں میں میرے لیے کبھی عزت ہی محسوس نہیں ہوئی، جس کی زبان میں محبت کی بجائے ملکیت کی جھلک ہوتی ہے؟ امی خاموش ہو گئیں، ان کی نظریں جھک گئیں جیسے وہ خود اپنی بات پر شرمندہ ہوں، مگر ان کے الفاظ اب بھی اپنی جگہ پر اڑے ہوئے تھے۔ بیٹا، تمہارے ابو نے زبان دی ہے اپنی بہن کو، تمہیں ارمیز سے ہی شادی کرنی ہے، کیوں الجھتی ہو اس سے؟ آگے چل کر اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ امی، میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے اتنی بے خبر کیسے ہو گئیں؟ میں نے کبھی بھی ارمیز کو اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ میرے لیے کبھی بھی وہ شخص نہیں رہا جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ آپ ابو کو صاف صاف بتا دیں، میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ نے میری ایک نہ سنی تو میں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی جو کوئی بیٹی نہیں کرنا چاہتی۔ امی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ جانتی تھیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں بچپن سے ضدی نہیں رہی تھی، نہ کبھی اپنی مرضی پر گھر والوں کی عزت کو قربان کیا تھا، مگر اب بات میری زندگی کی تھی، میرے خوابوں کی، میرے جسم، روح، وقت اور تقدیر کی، اور میں ارمیز جیسے مرد کے ساتھ خود کو دفن ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی چپ چاپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولیں، بیٹا، میں ابو سے بات کرتی ہوں، لیکن خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہا، عزت اس وقت خاک میں ملتی ہے جب بیٹیوں کو زبردستی ایسے رشتوں میں جھونکا جائے جو ان کی سانسیں تک چھین لیں۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی امی، مجھے جینے کا حق چاہیے، اپنے فیصلے کا حق۔ اسی لمحے باہر سے ابو کی کھانسی کی آواز سنائی دی، دل کانپ گیا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ اندر ایک طوفان تھا،
محبت اور عزت کی کشمکش کا، رشتوں اور جذبوں کے بیچ پھنسے ہوئے خوابوں کا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف سکوت کا راج تھا۔ چھت پر ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں، جیسے کسی نادیدہ سازندے نے سانس چھیڑ دیا ہو۔ میرا دل بھی کسی اندیکھے جذبے کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ نیند نے آ کر مجھے آغوش میں لے لیا اور میں خوابوں کی سرزمین میں اترنے لگی۔ وہی پرانی جھونپڑی جس کی دیواریں نمی سے بھری تھیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہاں سکون ملا تھا۔ آج کی رات کچھ الگ سی تھی۔ فضا میں کچھ ایسا سحر تھا جو میرے حواس کو قید کرتا جا رہا تھا۔ روشن دان سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور اس میں ایک سایہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہی نوجوان، وہی خاموش آنکھیں جن میں کوئی پراسرار پیغام چھپا تھا، اس کی موجودگی میرے خوابوں کو حقیقت سے قریب تر بنا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور میرے اتنے قریب آ گیا کہ مجھے اپنے سانس روکنا پڑا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب گونج تھی۔ اس کے چہرے پر چاندنی کھیل رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو میرے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں میرے رخسار کو چھوئیں تو مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی نرم سی بجلی دوڑ گئی ہو۔ اس کا لمس ہلکا نہیں تھا مگر سخت بھی نہیں تھا۔ وہ درمیان کا ایک ایسا لمس تھا جو روح تک اترتا چلا گیا۔ میرے لب ہلنے لگے مگر کوئی لفظ زبان پر نہ آ سکا۔ میں جیسے بولنا چاہتی تھی مگر میری آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے قریب ہونے سے میری سانسیں الجھنے لگیں اور دل کی دھڑکن ایک عجیب دھن پر ناچنے لگی۔ تم پھر آ گئے؟ میں نے خواب میں دھیرے سے کہا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں نہ آؤں؟ وہ بولا اور اس کی آواز گھمبیر، دلکش اور ایک عجیب سی کشش سے لبریز تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے وجود نے ہاں کہہ دی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اس کی قربت چاہتی ہوں، اس کے لمس کی طلبگار ہوں۔ وہ میرے اتنے قریب آیا کہ میرے بال اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے دھیرے سے میرے بالوں کو پیچھے کیا اور میری پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ لمس میرے وجود میں ایسی تھرتھراہٹ بھر گیا جیسے بارش کی پہلی بوند زمین کو چھو کر مہک پیدا کر دیتی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی انگلیوں سے میری پلکوں کو سہلانے لگا۔ وہ ہر اس حصے کو چھو رہا تھا جہاں میری روح سوئی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دیواریں ٹوٹنے لگیں اور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس پانے لگی۔ اس نے آہستگی سے میری تھوڑی تھامی اور میرا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے سے اتنا قریب تھا کہ ہم دونوں کی سانسیں آپس میں ملنے لگیں۔ تم ڈرتی ہو؟ نہیں، پر یہ خواب ہے نا؟ ہاں، مگر خوابوں میں بھی لمس حقیقت بن سکتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے جسم کے ہر خلیے میں اتر گئے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے اور اپنے دل پر رکھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا دل بھی میری طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صرف میرا خواب نہ تھا، وہ میری خواہش کا پیکر بن چکا تھا۔ میری خواہش، میری کمزوری، میرا جنون۔ پھر اس نے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا، اتنا نرم کہ جیسے پھول کی پنکھڑی نے چھوا ہو، مگر اس میں اتنی گرمی تھی کہ میرے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے وجود کے گرد اپنی موجودگی کی چادر بچھاتا گیا۔ میری سانسیں پھولنے لگیں، میرے پیروں تلے زمین نکلنے لگی۔ وہ میرے گرد چکر کاٹ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیرے میں لیتا ہے، مگر اس کی نظر میں لالچ نہ تھا، صرف محبت کی شدت تھی۔ وہ میری پشت کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی انگلیاں میری گردن کے گرد پھسلنے لگیں۔ ایک سرد سی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے لمس نے میرے اندرونی وجود کو جگا دیا۔ میں کانپنے لگی، مگر یہ کپکپاہٹ خوف کی نہ تھی، یہ خواہش کی گواہی تھی۔ اس نے میری کمر کو چھوا اتنے آہستہ انداز میں کہ مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں اس لمحے میں قید ہو گئی۔ اس نے میرے کندھے پر اپنے لب رکھے اور میرے جسم میں گونج سی پیدا ہوئی۔ میرے ہونٹوں سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی جسے سن کر وہ مسکرا دیا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میرے جذبات کا سیلاب میری نظروں سے چھلکنے لگا۔ میری پلکیں بھیگ گئیں مگر ان آنسوؤں میں دکھ نہ تھا، فقط تسلیم تھی۔ اس نے میری کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے اندر کی ساری تنہائی، ساری اداسی، سارا خوف جیسے تحلیل ہو گیا۔ مجھے تمہاری خوشبو پسند ہے، وہ بولا۔ یہ خوشبو مجھے بے قرار کرتی ہے۔ اس نے میری گردن پر اپنا چہرہ رکھا اور گہری سانس لی۔ میرا جسم جیسے جیسے موم بنتا جا رہا تھا، وہ اس کی قربت سے پگھل رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اس کے لمس کے اختیار میں آ چکی تھی۔ میں خود کو بھول چکی تھی، مجھے صرف وہ یاد تھا۔ اس کے ہونٹ میرے کانوں کے قریب آئے اور اس نے کہا، تم نے مجھے خواب میں بلایا ہے، اب میں تمہیں حقیقت میں لے جاؤں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے اندر کی عورت بیدار ہونے لگی۔
وہ عورت جو اب تک صرف ڈرتی رہی تھی، جو اپنی حدود سے بندھی رہی تھی، وہ اب آزاد ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے اور خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے آپ سے فرار چاہتی ہوں اور صرف اس کے لمس میں فنا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اٹھا کر جھونپڑی کے نرم بستر پر لایا، اس کی انگلیاں میری انگلیوں میں کھپ گئیں اور اس کی نظریں میری آنکھوں میں کھو گئیں۔ اس نے میری پیشانی سے لے کر میری تھوڑی تک اپنے لبوں سے ایک محبت بھرا راستہ چوما اور میرے وجود کو جکڑ لیا۔ میں مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ یہ خواب نہیں رہا تھا، یہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ خوابوں کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، اور میں اب اس حقیقت کی قیدی بن چکی تھی۔ اسی لمحے میں نے خود سے کہا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، خواب میں صحیح، مگر دل نے اسے چن لیا ہے۔ پھر نہ جانے رات کے کون سے پہر میں مکمل نیند میں ڈوبی اور صبح ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں چپ چاپ باغیچے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں دل کیوں بوجھل سا ہو رہا تھا۔ کالج جانے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری توانائی مجھ سے چھن گئی ہو۔ وہ رات، وہ منظر، وہ باہیں، سب کچھ جیسے میری یادوں پر نقش ہو گیا ہو۔ خود کو لاکھ سمجھایا کہ وہ محض ایک اتفاق تھا، ایک خواب یا شاید فریب، لیکن نہیں، یہ تو کچھ اور تھا۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں۔ آنکھیں بار بار بند ہوتی ہیں تو وہی چہرہ دکھائی دیتا ہے، وہی خاموش مگر بولتی ہوئی آنکھیں جن میں نہ جانے کیا چھپا تھا۔ میں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ایک انجان مرد جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن دل جیسے اس کی گرفت میں آ چکا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کسی اجنبی کو سوچتے سوچتے انسان اپنے آپ سے ہی بیگانہ ہو سکتا ہے؟ میں خود سے سوال کرتی ہوں بار بار، لیکن ہر بار جواب وہی آتا ہے، وہ کچھ خاص تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے جانتا ہو، جیسے میری روح کے اندر جھانک رہا ہو۔ آج جب میں نے کالج کا بیگ ہاتھ میں لیا تو دل نے جیسے زور سے روک دیا، نہیں جانا۔ بس دل کیا کہ میں اسے بیٹھ کر صرف سوچتی رہوں۔ پھر میں باغیچے میں آ گئی جہاں ہمیشہ سکون ملتا تھا، لیکن آج تو یہاں بھی صرف وہی چہرہ میرے خیالوں پر حاوی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، نیلا، صاف اور پرسکون، لیکن میرے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ میں خود کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ وہ سب بس ایک خواب تھا، ایک لمحاتی کمزوری؟ لیکن نہیں، اس کا لمس، اس کی سانسوں کی حدت، اس کی باہوں کی گرفت، سب کچھ تو حقیقت تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، کچھ تو ہے جو مجھے اس کے قریب کر رہا ہے، کوئی انجانی ڈور، کوئی نادیدہ طاقت۔ میں نے خود سے کہا، بس اب اور نہیں سوچنا اس کے بارے میں، اور پھر اگلے ہی لمحے وہی چہرہ ذہن کے پردے پر ابھر آیا، وہ ہنسی، وہ گہری سنہری آنکھیں جیسے سورج کے سائے میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ میری انگلیاں لاشعوری طور پر کانپنے لگیں، جیسے ابھی بھی اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا ہو۔ میں نے جھٹ سے اپنی مٹھی بند کر لی جیسے کوئی راز چھپانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ عشق ہے یا صرف ایک خواب کی شدت؟ لیکن اگر یہ عشق ہے تو یہ کیسا عشق ہے جو صرف ایک نظر، ایک رات، ایک لمس سے پیدا ہوا اور اب مجھے چین نہیں لینے دیتا؟ میں نے اپنی ہتھیلی میں چہرہ چھپا لیا اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مگر سانس کے ساتھ ہی اس کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ یا شاید میں وہم کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ اس حادثے کے بعد 2 دن بعد جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی، نہ جانے کیوں دل بے چین سا تھا، جیسے کسی کی تلاش تھی مجھے۔ کوئی انجانا چہرہ، وہی سنہری آنکھوں والا نوجوان، ہر موڑ، ہر گلی پر میری نظریں جیسے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بسوں کی کھڑکیوں، راہ چلتے لوگوں، حتیٰ کہ آسمان کی طرف بھی کبھی کبھار دیکھ لیتی، شاید وہ کہیں ہو، کہیں وہ نظر آ جائے، جیسے اس کے بغیر میری روح ادھوری رہ گئی ہو۔ لیکن اسی پل ایک مانوس سی گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں ٹھٹکی، پہچاننے کی کوشش کی اور اگلے ہی لمحے دل دہل کر رہ گیا۔ ارمیز! اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، اس نے دروازہ کھول کر میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور وہ مجھے گاڑی کے اندر زبردستی دھکیل چکا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، رمیز، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! لیکن اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، چہرہ غصے سے لال اور ہونٹوں سے گرجتی ہوئی آواز آئی، کافی ہو گیا عائزہ، اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، بہت اکڑ دکھا لی تم نے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس نے سینٹرل لاک دبا دیا۔ گاڑی سڑک سے ذرا ہٹ کر سنسان راستے کی طرف مڑ گئی تھی۔ میں خوفزدہ ہو چکی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں چیخی، یہ سب کیا ہے ارمیز؟ چھوڑو مجھے، میں امی کو بتاؤں گی، ابو کو، پولیس کو۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خاموش، تمہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب تمہاری عزت ختم ہو جائے گی
تو تم میں بولنے کی ہمت بھی نہیں بچے گی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری سانسیں اٹکنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، منت کی، ارمیز پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ بھائی؟ وہ ہنسا، ایک زہریلی ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میری ماں نے میرے لیے تمہیں طے کیا تھا، تم میری ہو، صرف میری۔ اگر اپنی مرضی سے نہیں مانو گی تو زبردستی ہی صحیح۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر چبھے۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، اس کی انگلیاں میرے دوپٹے کی طرف بڑھیں اور میں چیخی، زور زور سے چلائی، دعائیں پڑھنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، یا مولا میری مدد کر۔ اور تب جیسے کائنات تھم گئی، اچانک گاڑی کی کھڑکیوں سے روشنی جھانکنے لگی، ایک گمبھیر سی گرج سنائی دی، زمین ہلنے لگی، اور وہی وجود، وہی نوجوان میری آنکھوں کے سامنے جیسے آسمان سے اترا ہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ پھلانگ کر اندر آیا، اس کے چہرے پر شعلے ناچ رہے تھے، آنکھوں میں آگ، جیسے جہنم کی آگ۔ اس نے ارمیز کی گردن دبوچ لی اور غصے سے دھاڑا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری امانت کو چھونے کی؟ میں سکتے میں تھی، ارمیز کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تو کون ہے؟ میں؟ وہ گرجا، میں وہ ہوں جسے یہ تم سے پہلے اپنا مان چکی ہے، جو اس کی ہر سانس پر پہرا دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ارمیز کو گاڑی سے باہر پھینک چکا تھا، اتنی زور سے کہ وہ کئی فٹ دور جا کر گرا اور زمین پر لوٹنے لگا، چیخنے لگا، بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ وجود، وہ شخص آگے بڑھا اور اس کا گلا دوبارہ پکڑا اور کہا، جس دن یہ لڑکی راضی نہ ہوئی اس دن تمہاری ہڈیوں کا نام و نشان نہ بچے گا۔ یہ میری ہے اور اس پر کسی اور کی نظر پڑی تو وہ نظر پھوڑ دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، دل میں عجیب سا سکون، عجیب سا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے اپنی بازوؤں میں لیا، اور اتنی نرمی سے جیسے میں کانچ کی گڑیا ہوں۔ میں آ گیا ہوں آئزہ، اب کبھی کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا۔ میں نے اس کے سینے سے سر لگا دیا، نہ جانے کیوں خوف نہیں تھا، صرف اپنائیت تھی، جیسے وہی میرا اصل محافظ ہو، میرا سب کچھ۔ میں نے سسکی بھری، تم کہاں تھے؟ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ میں کبھی دور نہیں گیا تھا میری جان، بس تم نے پکارا نہیں تھا۔ لیکن اب ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر اس ویران جگہ سے نکل چکا تھا۔ میری سانسوں میں اس کی خوشبو گھل گئی تھی، میری آنکھوں میں اس کا چہرہ اور دل میں اس کا نام، وہ شخص جسے میں اب اپنے دل سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر لے جا رہا تھا، لیکن نہ زمین پر چلتا، نہ گاڑی میں بٹھاتا، جیسے ہوا کی ایک نرمی سی مجھے لپیٹے اڑتی جا رہی ہو۔ میری پلکیں بوجھل تھیں، لیکن دل جیسے بیدار، سانسیں اس کے لمس کی گرمی میں تحلیل ہو چکی تھیں۔ میں نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اس کے سینے سے سر لگایا۔ شاید خوف کے بعد کا وہ لمحہ تھا جب انسان صرف سکون چاہتا ہے، اور وہی سکون اس کی قربت سے مجھے مل رہا تھا۔ پھر ایک لمحے بعد جب آنکھیں کھولیں تو ہم کسی ویرانے میں موجود ایک پرانی حویلی میں کھڑے تھے، لیکن وہ سنسان نہیں تھی، وہ روشن تھی، خاموش مگر عجیب حد تک زندہ۔ دیواروں پر لٹکتی ہوئی مشعلیں، آسمان سے اترتی روشنی جیسا جھروکا، اور ایک عجیب سا گرم خوشبو بھرا ماحول۔ میں نے دھیرے سے اس کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرایا، ایک ہلکی افسردہ مسکراہٹ، جیسے وہ کسی گہری یاد میں ڈوبا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، آئزہ، اب تمہیں وہ سب جان لینا چاہیے جو میں ہوں، جو میں تم سے چھپا رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی ہو گئی، دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے میرے سامنے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم صدیوں سے کہانیاں سمجھ کر سنتی آئی ہو۔ میں ایک جن ہوں آئزہ، لیکن میں کوئی عام جن نہیں ہوں۔ میں شاہی خون سے ہوں، شاہ جنات کا بیٹا، جس نے اپنے خاندانی اصول توڑ کر ایک انسان لڑکی سے محبت کر لی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سانسیں رک رک کر چلنے لگیں۔ تم انسان نہیں ہو؟ نہیں، لیکن میں تمہارے عشق میں وہ سب بننے کو تیار ہوں جو تم چاہو۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس دن دیکھا تھا جب تم اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں اداسی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا نور۔ وہ نور مجھے اپنی طرف کھینچ لایا، اور تب سے میں تمہارے گرد رہنے لگا، ایک محافظ بن کر۔ تم نے محسوس نہیں کیا، لیکن ہر بار جب تمہیں کوئی دکھ پہنچا، میں وہیں تھا تمہارے قریب۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، لیکن دل جیسے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا سچ، ایسا درد تھا جو انسان کو باندھ لے۔
میں نے لرزتے لہجے میں پوچھا، تو کیا جب ارمیز؟ ہاں، اس دن جب اس نے تمہیں چھونا چاہا میرے اندر کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ میری حدود پار کر گیا تھا عائزہ۔ تم صرف ایک انسان نہیں ہو میرے لیے، تم میری خواہش نہیں، میری محبت ہو۔ تم وہ روشنی ہو جس کے لیے میں نے اپنے قبیلے سے بغاوت کی، اپنے باپ کو ناراض کیا۔ آج بھی اس حویلی میں چھپ کر جی رہا ہوں تاکہ تمہارے آس پاس رہ سکوں۔ میرے آنسو بہنے لگے، میری سوچیں ٹوٹنے لگی۔ تو اس کا مطلب جو خواب، جو لمس، جو کشش، وہ سب سچ تھا؟ ہاں، وہ میرے جذبات تھے۔ میں تمہیں خواب میں چھوتا اور دیکھتا، لیکن کبھی تمہارے اختیار کے خلاف نہیں کیا، بس تمہیں محسوس کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک دن تم خود میری طرف دیکھو۔ اور آج میں خاموش ہو گئی۔ دل نے پہلی بار عقل کو خاموش کروا دیا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے میری عزت بچائی، میرے وجود کی حفاظت کی، تو کیا یہ جاننے کے بعد کہ تم انسان نہیں، میرا دل بدل جائے گا؟ نہیں، میرا دل تم سے پہلے ہی بن چکا ہے۔ تم کون ہو، کہاں سے ہو، اب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ بتاؤ، میرے ساتھ رہو گے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر بولا، جب تک تم چاہو گی میں تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جس دن تم مجھے چھوڑنا چاہو میں خاموشی سے لوٹ جاؤں گا، بس یادیں چھوڑ جاؤں گا۔ میں نے سر جھکا دیا۔ اب مجھے خوف نہیں رہا تھا، اب صرف یقین تھا، ایک ایسا یقین جو کسی انسان نے نہیں، ایک جن نے دلایا تھا، اور یہی میرا پہلا سچا عشق بننے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اب گھر جانا ہے، ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، ماں کچن میں مصروف تھیں۔ جب میں نے ہمت باندھی، دل جیسے تیز دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں دھیرے سے ان کے پاس گئی اور کہا، ماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، دل کی بات۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، میں کسی کو چاہنے لگی ہوں ماں، اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لمحے بھر کے لیے وہ ساکت ہو گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک حیرت، ایک فکر ابھری، لیکن اس کے پیچھے ماں کا وہ مان بھی تھا جو بیٹی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے میری بات سنی، میری آنکھوں میں جھانکا اور صرف ایک سوال کیا، کیا وہ تمہیں چاہتا ہے، عزت دیتا ہے؟ میں نے سر ہلایا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، بس اللہ سے دعا ہے کہ تمہارا نصیب اچھا ہو۔ ماں کا یہ ساتھ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈھال بن گیا۔ بابا نے ہمیشہ میری تربیت میں سختی رکھی تھی، لیکن ان کے دل میں جو محبت تھی وہ کسی دریا سے کم نہیں تھی۔ جب ماں نے انہیں شافع کے بارے میں بتایا، وہ پہلے تو خاموش ہو گئے۔ ماتھے پر بل اور آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے بات کی، رو کر کہا کہ شافع وہی ہے جو ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ رہا، جس نے میری عزت کی حفاظت کی، جو میرا سایہ بن گیا اور جسے میں اپنا نصیب مان چکی ہوں۔ بابا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے میرا سر تھاما اور کہا، اگر وہ تمہیں سنبھال سکتا ہے، تمہیں عزت دے سکتا ہے، تو میں اپنی بیٹی کو اس کے حوالے خوشی سے کروں گا۔ اگلے دن شافی اپنی دادی کے ساتھ رشتہ لے کر آیا۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر وہ اطمینان دیکھا جو ہر بیٹی کے نصیب پر ہوتا ہے۔ دادی کے ہاتھوں کی دعائیں، شافی کی آنکھوں کی چمک اور بابا کی خاموش رضا، وہ لمحہ میری زندگی کی سب سے حسین گھڑی تھا۔ جیسے ہی ہماری منگنی ہوئی، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سایہ جو ہر وقت میری راہوں میں زہر گھولتا تھا، یعنی ارمیز، وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ نہ اس کی گاڑی، نہ اس کی موجودگی، نہ کوئی کال، نہ کوئی خبر۔ میں نے ایک بار شافع سے پوچھا، کہیں تم نے؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، جب نیت پاک ہو تو اللہ خود ظالموں کے رستے بند کر دیتا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی، میں محسوس کر سکتی تھی کہ یہ صرف دعاؤں کا اثر نہیں تھا، یہ شافع کی طاقت تھی، اس کی وہ قوت جو انسانی آنکھوں سے اوجھل لیکن ہر خطرے کا جواب تھی۔ اس کی موجودگی نے مجھے ایک ایسی حفاظت دی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی، جیسے میری شادی تک ایک جادوئی قلعہ میرے گیٹ کھینچ دیا گیا ہو۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور پہلی بار زندگی کو اس رنگ میں محسوس کیا جو ہمیشہ ایک خواب لگتا تھا۔ بابا نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب گہری سنجیدگی تھی۔ میں ان کی نظریں نہیں پڑھ پائی، لیکن دل کچھ دھڑکنے لگا۔ شافع بھی سامنے ہی بیٹھا تھا، سر جھکائے، ادب سے خاموش۔ بابا نے دھیرے سے اپنی بات شروع کی، بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو بہت مشکل سے پالا ہے، بہت دعاؤں اور خوابوں سے سینچا ہے۔ آج میں تمہارے حوالے کرنے کا سوچ رہا ہوں، مگر ایک باپ کی خواہش، ایک شرط ہے۔ شافع نے فوراً سر اٹھایا، جیسے دل و جان سے سننے کو تیار ہو۔ بابا کی آواز کچھ لرز گئی،
میری بیٹی نے بہت سہ لیا ہے، اب تم اس کی مسکراہٹ بنو گے، اس کے ہر خواب کا رنگ۔ وعدہ کرو اسے کبھی آنکھ سے آنسو نہیں بہانے دو گے، وعدہ کرو تم اسے ہر وہ خوشی دو گے جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا تھا مگر دے نہ سکا۔ شافع نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بابا کا ہاتھ تھاما اور کہا، انکل میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں اسے اس کی ہر خواہش دوں گا، اس کا ہر خواب حقیقت میں بدلوں گا۔ وہ اب میرا مان ہے اور میں اسے عزت، محبت، تحفظ سب کچھ دوں گا۔ شافع اس دن صرف الفاظ نہیں لایا تھا، وہ خود بھی بدل چکا تھا۔ چند دنوں بعد وہ اپنی دادی کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گیا دعوت پر۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے کسی خواب کی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں، سجا ہوا لان، فانوسوں سے چمکتا ڈرائنگ روم، مہکدار خوشبوئیں اور نفیس رنگوں میں ڈوبا ہر کونا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی محل ہو۔ دادی نے بڑے پیار سے مجھے گلے لگایا، آنکھوں میں خوشی اور دل سے نکلی دعا کے ساتھ۔ شافع نے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کھانے کی میز پر ایک دنیا سجی تھی، ہر ڈش خوشبو بکھیرتی، ذائقہ جادو جگاتا اور ہر لمحہ میرے خوابوں کو لمس دیتا۔ ہم 2 بار ان کے گھر گئے۔ دوسری بار کی دعوت میں میرے لیے خاص ساڑی منگوائی گئی تھی اور جیسے ہی میں پہن کر نکلی دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولیں، میری بہو تو چاند سے بھی حسین ہے۔ شافع مجھے دیکھتا رہا اور میری نظر جھک گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں جو مان، جو فخر، جو چاہت تھی وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ اب ایک کامیاب انسان تھا، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن سب سے قیمتی چیز وہ اس کا وہ وعدہ تھا جو اس نے بابا سے دیا تھا اور وہ ہر لمحہ اسے نبھانے میں لگا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب مجھے یقین ہو گیا کہ رب جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور میرے رب نے شافع کی صورت میں مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی مجھے تمنا تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی جب سب نے مبارکباد دی اور شافع نے میرے ہاتھوں کو تھاما، اس کے لمس میں آج کچھ اور ہی خاص بات تھی، کچھ گہرا، کچھ الوہی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لیے اور دھیرے سے میرے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ عائزہ، تم اب صرف میری بیوی نہیں، شاہی جنات کی دلہن ہو۔ میں ساکت رہ گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری سانسیں رک سی گئیں، آنکھیں اس کے چہرے میں چھپی سچائی کو پڑھنے لگیں۔ وہ بولتا رہا نرمی سے، محبت سے، میں ایک جنزادہ ہوں، ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ تم چاہو تو میری دنیا میں میرے ساتھ رہو، مگر اگر تم چاہو تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ انسانوں کی طرح جیتا رہوں گا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی دنیا دکھا سکتا ہوں، ایک دنیا جہاں وقت جھکتا ہے، ہوا رکتی ہے اور محبت حکمرانی کرتی ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی بھر گئی۔ اس کے الفاظ میں صرف سچائی تھی، صرف عزت، صرف عشق۔ وہ ایک جنزادہ تھا، لیکن میری نظروں میں وہ ہمیشہ وہی شخص تھا جس نے مجھے سنا، سمجھا، بچایا اور چاہا، ایک انسان سے بڑھ کر۔ میں نے ہولے سے اس کے ہاتھ دبائے اور میری آنکھوں سے بہتا آنسو اس کے دل تک جا پہنچا۔ میں نے کہا، جہاں تم ہو وہی میری دنیا ہے، میری جنت۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بارش کی ایک شام جہاں میں ایک جھونپڑی میں پناہ لینے رکی تھی، مجھے ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں محبت کا نام شافع ہے اور اس کی پہچان ایک شاہی جنزادہ۔ آج میں شاہی محل کی رانی بن گئی ہوں، ایک ایسی دنیا کی رانی جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں، جہاں الفاظ سے زیادہ جذبے بولتے ہیں اور جہاں محبت سرحدوں کی محتاج نہیں۔ شافع نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو کوئی انسان شاید نہ کر سکتا۔ اس نے میرے وجود کو چھوا نہیں، سنوارا ہے، میری خودی کو، میری پہچان کو، میرے خوابوں کو ایک نئی زندگی دی۔ اب میں نہ صرف اس کی بیوی ہوں بلکہ اس کی ریاست کی رانی، اس کے دل کی ملکہ۔ میری زندگی اب 2 دنیاؤں کے سنگم پر کھڑی ہے، زمین اور جنات کی دنیا، لیکن دل میں ایک سکون ہے، ایک مان ہے، کیونکہ محبت نے ہمیں جوڑ دیا، اور اس محبت نے ثابت کر دیا کہ نہ نسل کی دیواریں کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ دنیاؤں کا فرق۔ محبت، خلوص اور وفا، یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ شافع کا جو یہ ایک عالی شان بنگلہ ہے، اس میں ایک ایسا کمرہ موجود ہے جس میں شافع کی دنیا میں بھی جا سکتی ہوں، جہاں بے تحاشا نعمتیں موجود ہیں۔ کبھی شام کے وقت ہم دونوں اس دروازے کے پار جاتے ہیں اور شافع کی دنیا کے نظارے ہمارے دل کو بہت لبھاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے والدین کی خاطر شافع کے ساتھ اس انسانی محل میں زندگی گزار رہی ہوں، جہاں شافع کی دادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمیں جی بھر کر پیار دیتی ہیں اور ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔